السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ نبینا وحبیبنا محمد بن عبداللہ وعلى آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث: صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ مشاہدین کرام، سامعین حضرات، خواتین ملت، اس بزم سعید میں موجود عزیز بچوں اور بچیوں، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ایسے اعمال جن کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ایسے اعمال انجام دینے اور ادا کرنے کی توفیق بخشے جس کا اجر اور ثواب دنیا کے اندر بھی ملے اور ہم سب کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر اور ثواب جاری اور ساری رہے، آمین۔ کسی درس میں نے گزارش کیا تھا کہ یقیناً ایک مومن مسلمان کی نگاہ تجارتی ہوتی ہے، دنیا کے اندر بھی دنیا کے اسباب اور وسائل گزرانے زندگی آرام کے ساتھ رہنے کے لیے دنیا کے اندر بھی وہ جائز تجارتیں کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ سارے دینی اعمال اس انداز سے کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ محنت کم ہو، وقت کم ہو، لاگت کم ہو اور اجر و ثواب نفع زیادہ ہو۔ ہم مسلمانوں کو، ہم مومنوں کو ہماری شریعت مطہرہ نے اس بات پر ابھارا ہے، تعلیم دی ہے، ترغیب دلایا ہے کہ ہم وہ سارے اعمال بھی کریں جو زندگی میں ہی کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ اعمال بھی کریں کہ مرنے کے بعد بھی ان اعمال کا اجر و ثواب قیامت تک جاری اور ساری رہے، کیونکہ ایک مومن مرد اور مومنہ عورت کی سب سے اولی چاہت، پہلی خواہش جنت اور جنت الفردوس کے اندر داخلہ، اللہ تعالی کی خوشنودی اور رضا جوئی، اور اللہ تعالی کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی مہربانیوں کو حاصل کرنا، زندگی میں بھی اللہ کی رحمت اور مرنے کے بعد بھی اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل کرنے کی طلب اور چاہت۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے اعمال ہیں جو اسی وقت تک ہم کر سکتے ہیں جب تک صحت ہو، تندرستی ہو، امن و سکون ہو اور زندگی ہو، اور مرنے کے بعد وہ اعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا شریعت نے ایسے اعمال کی نشاندہی فرمائی ہے کہ ہم
اس کے اجر و ثواب سے محظوظ ہوں، مستفید اور فائدہ حاصل کریں، مرنے کے بعد بھی یقیناً ایسے اعمال سے ہمیں اپنی عمر بڑھانے اور لمبی کرنے کی فکر ہونی چاہیے، جن کا اجر و ثواب مرنے کے بعد، وفات کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ دیکھ لیجئے مثال کے طور پر دنیاوی آمدنیوں میں انسان کچھ آمدنیاں ایسی کرتا ہے جو وقتی طور پر ہوتی ہے، اور کچھ آمدنیاں ایسی کرتا ہے، آمدنی کے وسائل اور ذرائع ایسے ایجاد کرتا ہے، اپناتا ہے، انجام دیتا ہے کہ جب دوڑ بھاگ کی طاقت نہ ہو، قوا اور جسمانی اعضاء اور جوارح مضمحل اور کمزور پڑ جائیں، سوچنے سمجھنے کی اتنی بدھی نہ رہ جائے، بینائی میں اتنی طاقت نہ رہ جائے، جسم میں اتنی چارپائی پہ آ جائیں، تو یہ نہیں کہ ہمارا رزق بند ہو جائے، بلکہ آمدنی کا سلسلہ جاری رہے۔ آج ہی ہماری ایک صاحب سے، بڑے دین پسند صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مولانا ہم لوگوں کو چاہیے کہ کچھ ایسے بھی حلال ذرائع نکالیں جس سے بڑھاپے میں، کمزوری میں، بیماری میں رکھے رہیں اور آمدنی آتی رہے۔ اور یقیناً یہ بڑی مفید چیز ہے۔ مکان بنا لیا کرائے پر دینے کے لیے، کھیتی خرید لیا بٹائی پہ دینے کے لیے، وغیرہ وغیرہ، آپ لوگ تو جانتے ہیں دنیا کے امور۔ ٹھیک اس سے کہیں زیادہ ہمیں شوق ہونا چاہیے، رغبت ہونی چاہیے، خواہش ہونی چاہیے، جد و جہد ہونی چاہیے کہ جب ہم اپنے قبر کے اندر لٹا دیے جائیں، ہمارے عزت کرنے والے، ہمارے چاہنے والے شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے ہمیں قبر تک پہنچا دیں، جو اصل زندگی ہے، آخرت کی زندگی، جو آخرت کا پہلا مرحلہ ہے، تو اس وقت ہم آ کر کے دنیا میں نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم حج نہیں کر سکتے، ہم زکات نہیں دے سکتے، ہم نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اللہ رحم فرمائے اگر ایک بار الحمدللہ کہہ کر کے جنت میں بلند مقام ملنے کا آشا اور امید ہو، قبر کے عذاب سے بچنے کی امید ہو، جہنم کی آگ سے بچنے کی امید ہو، تو قبر کے اندر ایک بار الحمدللہ کہنے کا موقع اور فرصت نہیں مل سکتی ہے۔ چنانچہ ہمیں توجہ ہونی چاہیے، دھیان رکھنا چاہیے کہ ایسے اعمال بھی اخلاص نیت کے ساتھ جن کا اجر مرنے کے بعد، جن کا ثواب، جن کے فائدے، انٹرسٹ مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ شریعت مطہرہ میں بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کا سلسلہ کٹ جاتا ہے زندگی کے سانس کی ڈوری کٹتے ہی، جبکہ ہمارا ماننا ہے کہ ہماری عمر لمبی ہو، ہماری عمر زیادہ سے زیادہ نفع بخش ہو، اور ہمارے پاس اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے ایسی نیکیاں، ایسے حسنات، ایسی بھلائیاں ہوں جن کا اجر اور ثواب اللہ تعالی کی توفیق سے مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ چنانچہ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ایسے اعمال کے بارے میں معرفت حاصل کرنا، ایسے اعمال کے بارے میں علم حاصل کرنا اور ہمیشہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ یہ ہماری ایک طرح سے ہمارے ہی فائدے کے لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے اعمال کو بھی انجام دیں اور جانیں جن کا اجر اور ثواب مرنے کے بعد، وفات کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے، اس امت محمدیہ پر، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت پر اللہ تعالیٰ کا بے پایاں
احسان ہے، بے پایا مختلف انداز کے کرم ہیں، احسانات ہیں، فضل اور مہربانی ہے۔ اللہ کے احسانات میں سے ایک اہم ترین احسان یہ بھی ہے کہ ارحم الراحمین رب نے، مہربان اللہ نے، باری تعالی نے ایسے اعمال کی طرف نشاندہی کی ہے، ایسے اعمال کی جانب رہنمائی فرمائی ہے جن کا اجر اور ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ سنیے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک نہایت پیاری حدیث، اور یہ حدیث یاد کر لیں گے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذرا دھیان دیں گے، غور سے سنیں گے، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا ثواب وفات کے بعد، مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ 3 قسم کے لوگ، 3 طرح کے لوگ ایسے بھی ہیں جن کا اجر و ثواب، نیک بدلہ وفات کے بعد بھی جاری رہتا ہے، ایسے وقت بھی جاری رہتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر چند پل کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے آ کر کے کوئی نیکی، کوئی اچھائی، کوئی عبادت نہیں کر سکتے، مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور مومن آدمی تجارتی مزاج کا ہوتا ہے۔ مومن آدمی ہمیشہ دینی معاملے میں بھی، اخروی معاملے میں بھی، دنیاوی معاملے میں بھی گاڑھے وقت کام آنے والا انتظام کیے رہتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ سونا خرید کے، زیورات خرید کے رکھتے ہیں کہ ہم اپنی بیوی کو پہنائیں گے۔ پہنانے سے زیادہ ان کی نگاہ یہ ہوتی ہے میرے تجربے کی روشنی میں کہ اگر کوئی گاڑھا وقت آیا تو سونا ہم اونے پونے فوراً بیچ سکتے ہیں، شاید زمین فوراً نہ بچ گئے، شاید بکری اور بکرا فوراً نہ بکے، لیکن کہیں بھی رہ کر کے بیوی پہنے گی بھی، اور اگر اللہ نہ کرے حالات خراب ہو گئے، کوئی گاڑھا وقت آ گیا، کوئی مشکل آ گئی، تو فوراً ہم سونار کے ہاں جا کر کے فوراً اس کو اونے پونے مہنگا سستا بیچ کر کچھ منی تیار کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی۔ نمبر 1، وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں مسلمانوں کی رکھوالی کے لیے پہرہ داری کی حالت میں وفات پائے، مسلمانوں کی نگرانی، مسلمانوں کی رچھا، مسلمانوں کی حفاظت میں اللہ کی راہ میں وفات پائے، جس کو عربی میں مرابط کہا جاتا ہے، جو اسلام اور مسلمان کے لیے بنیت خالص اسلامی ممالک کے بارڈروں پر یا اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے خاطر رکھوالی کرتے ہیں، باڈی گارڈ بنے ہوئے ہیں، اور اگر اسی میں اللہ کی راہ میں اسی حالت میں ان کا انتقال ہو جائے تو مرنے کے بعد بھی ان کا اجر و ثواب اس عمل مبارک کا جاری رہتا ہے۔ جس نے کسی کو کوئی علم دین سکھایا، اللہ تعالی تو ہم سب کی نیتوں میں اخلاص عطا فرما، اور علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اخلاص کے ساتھ، جفا کشی کرتے ہوئے، صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، رضا الہی کے کو علم سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ جو آدمی دنیا کے اندر کسی کو کوئی علم دین، دین کا علم، قرآن کا علم، حدیث رسول کا علم
شریعت مطہرہ کا علم، سنت پاک کا علم، دین کا علم سکھایا تو اس کا ثواب اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس پائے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو توحید سمجھایا اور وہ موحد ہو گیا، آپ مر گئے، آپ کے سکھانے کا اجر اور ثواب جاری رہے گا۔ آپ نے دیکھا اپنے دوستوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے قرب و جوار میں یا جہاں بھی کوئی شرک کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، سنجیدگی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، مناسب اس کے سمجھ میں آنے والے دلائل کے ساتھ اپنے اخلاق سے اللہ تعالیٰ سے صلہ اور بدلہ حاصل کرنے کی نیت سے اسے شرک کے گڈھے سے، دلدل سے نکال کر صراط مستقیم پر چلانے کی کوشش کی اور چلنے لگا، یہ آپ کا یہ معمولی عمل، حالانکہ بہت بڑا عمل ہے، مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ اللہ علماء دین کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، انہیں دنیا دار نہ بنا کے دیندار اور دین شریعت، دین اسلام کا پکا سچا مبلغ بنائے۔ بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام طلباء کو، تمام طالبات کو، تمام ٹیچرز کو، تمام معلمین اور مبلغین اور دعات اور خطبے جمعہ دینے والوں کو جو دین سکھاتے ہیں ممبروں کے اوپر، شریعت سکھاتے ہیں ممبروں کے اوپر، اسٹیجوں کے اندر، درسوں کے اندر جو شریعت سکھاتے ہیں، بڑے سعادت مند ہیں۔ شرط یہ ہے کہ نیت ہماری دنیا کمانے کی نہ ہو، خالص دنیا کمانے کی نہ ہو، خالص دنیا کمانے کی نہ ہو، نیت ہماری خالص اجر اور ثواب کمانے کے لیے ہو، اللہ کی رضا کمانے کے لیے ہو۔ اور جب ہماری نیت خالص اللہ کی رضا جوئی ہوگی تو دنیا تو ملنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو وہ آدمی جس نے کسی کو دین کا علم دیا، دین کا علم سکھایا، چاہے پڑھا کر کے، چاہے اس کے اخراجات فراہم کر کے، یا اس کے جمعہ کے خطبے کا مصارف برداشت کر کے، دینی پروگراموں کو برداشت کر کے، کتابیں چھاپ کر کے، کتابیں لکھ کر کے، واٹس ایپ پر دین کی باتیں پھیلا کر کے، فیس بک پر دین کی تعلیم دے کر کے، قرآن سکھا کر کے، دعا سکھا کر کے، تو اس کا ثواب اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس پر عمل کیا جائے گا۔ میرے بھائیو ساتھیو، آج ہم لوگ دنیا کے اندر مال و منال حاصل کرنے کے لیے اور ٹائم کرتے ہیں، اور ٹائم کرتے ہیں، دن اور رات ایک کر دیتے ہیں، آرام تج دیتے ہیں۔ بہتر چیز ہے، حلال رزق تلاش کرنے میں محنت ہونی چاہیے، لیکن کیا ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ہم دین کو خود سیکھیں، اور جو سیکھیں خالص دنیا کمانے کے لیے نہیں، اللہ توفیق دے، خالص اللہ تعالی سے حسن نیت کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کا بہترین سے بہترین صلہ اور بدلہ حاصل کرنے کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے، اور علم دین کو سیکھ کر دوسروں کو سکھانا، دوسروں تک پہنچانا، یہ تبلیغ حق ہے، جو بہترین اور افضل عمل ہے، جو انبیاء کا پیشہ تھا، جو رسولوں کا پیشہ تھا، جو صلحائے امت کا پیشہ تھا، اور مرنے کے بعد بھی اس کا اجر اور ثواب جاری رہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے تمام اساتذہ کرام کو بخش دے، ہم سے جو کام لے نیک نیتی سے لے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمارے استاد کے لیے جنہوں نے ہمیں دین پڑھایا، ہمارے وہ بزرگان دین جنہوں نے ہمارے پڑھنے کے لیے مدرسے قائم کیے، مدرسہ چلائے، مدرسے میں چندہ دیے، یہ علم دین کی فضیلت ہے۔
یہ علم دین کا فائدہ ہے، لیکن آج سماج کے اندر اتنی بگاڑ آ چکی ہے، برا نہ لگے کہ ہماری انگلی اٹھتی ہے تو علماء دین پر، چند لوگوں کو بھٹکتے ہوئے، چند علماء دین سے اگر انسان ہونے کے ناطے کوئی بشری تقاضے کے مطابق چوک ہو جائے، ہمیشہ وہ لعنت اور ان کی مثال عوام دیتی رہتی ہے، ان کو کوستی رہتی ہے، وہ بھی حالانکہ انسان ہے، انسان کے ناطے غلطی ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ اس غلطی سے اس نے توبہ کر لیا کہ نہیں کر لیا، ہو سکتا اللہ نے توبہ کی توفیق، لیکن عوام کی نگاہ مولویوں پر، آج مولوی لوگ یہ کر رہے ہیں، آج عالم لوگ ہر مجلس میں مولویوں، زندہ مولویوں کا گوشت کھاتے کھاتے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، بس ہر وقت اشارہ مولویوں پر، مدرسہ چلانے والوں پر وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ جبکہ صحیح عالم دین ہی ہماری دینی، دنیاوی، اخروی ترقی کا راز اور سبب ہے۔ یاد رکھیے گا، میں اپنی تعریف نہیں کرتا، ہم مامون رہیں گے، ہم محفوظ رہیں گے، ہم دنیا میں بھی باعزت رہیں گے، آخرت میں بھی سعادت مند رہیں گے اگر ہم نے اہل حق علماء کرام کو سنا، سیکھا، ان کی تعلیم کو لیا، دوسروں کو سکھایا اور اس پر عمل کیا۔ مسلمانوں، بارڈروں پر پہرے داری کا چانس تو سب کو نہیں مل سکتا ہے، لیکن علم دین حاصل کر کے سکھانے کا موقع تو سب کو ہے۔ میرے نوجوان دوستوں اور بزرگان دین، مرنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اس نیک عمل کا سلسلہ جاری رہے تو دین حق کی حق تعلیم، صحیح تعلیم حاصل کیجئے۔ وسائل ہیں آج، ذرائع ہیں آج، اور سیکھنے کے بعد اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے پڑوسیوں کو دین کا علم سکھائیے۔ لیکن اس سلسلے میں کتنی لاپرواہی، کیا کیا بیان کیا۔ ہمارے گھر میں سب کچھ ہے، ہمارے گھر میں 40,000 50,000 کا موبائل ہے، بہترین ٹی وی ہے، الماری ہے، کپڑا ایک دم سیدھا سادہ، تجوریاں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ کیا ہمارے گھروں میں ترجمہ معنی القرآن احسن البیان بھی ہے؟ اور اگر ہے تو خالی طاق کی زینت کے لیے ہے یا ہم اس سے دین کا علم سیکھ کر کے سکھاتے ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں صحیح بخاری بھی ہے، صحیح مسلم بھی ہے، کتاب التوحید بھی ہے، الرحیق المختوم بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے، بدعت کے اسباب اور مضرات جیسی کتابیں بھی ہیں؟ کیا ہم اپنے موبائلوں میں کتنی دیر دین کا علم سیکھتے ہیں؟ فیس بک پر کتنا ہم دین کا علم سیکھتے ہیں؟ علماء اور دعات کرام اللہ سب کی حفاظت فرمائے، سب کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، کتنا سنتے اور کتنا یاد کرتے ہیں؟ ہاں کہتے ہیں اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یہ ہماری ناسمجھی ہے، ہماری یہ سستی ہے، ہماری یہ لاپرواہی ہے کہ آب زمزم بہہ رہا ہو، آب زمزم بہہ رہا ہو، آب علم شریعت گھر گھر میں، چارپائی پر، بیڈ روم میں بہہ رہا ہو، اور ہم پیاسے رہیں، نہ خود سیراب ہوں اور نہ دوسروں کو سیراب کرائیں۔ تیسرا وہ عمل جس کے مرنے کے بعد بھی آدمی کا اجر و ثواب جاری رہتا ہے، وہ آدمی جس نے صدقے جاریہ کیا تو اس کا ثواب اس وقت تک جاری رہے گا جب تک وہ صدقہ باقی ہے۔ آپ نے کتابیں چھاپ کر کے، دینی پوسٹرات چھاپ کر کے بانٹ دیا، جب تک رہے گا یہ صدقے جاریہ آپ کے پاس رہے گا۔ مدرسے بنا دیے، ہسپتال بنا دیے، راستے بنا دیے، کسی بچے کو دینی تعلیم دلا دیا، کہیں نل لگوا دیا، کہیں ٹیوب ویل لگوا دیا، کہیں پناہ گاہ بنا دیا، یہ سب صدقے جاریہ ہے۔ بنانے کو تو خوب بناتے ہیں ہم لوگ،
अपने नाअहल बच्चों के लिए कोठियां बनाते हैं और फिल्म हॉल बनाते हैं, रूम में बेडरूम में टीवी रूम बनाते हैं, टीवी ताक बनाते हैं। बनाने को तो बहुत कुछ बना रहे हैं, लेकिन जरा गौर करें क्या बना रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जिंदगी की सारी भागदौड़ और मेहनत जहन्नम के आग में जलने के लिए हो। जरा सोचें सदके जारिया। आज अगर कोई बंदा आपके गांव में जाए, आपके पास जाए कि भाई लॉकडाउन है, मदरसे नहीं खुल रहे हैं, लाओ ऐसा इंतजाम किया जाए कि मौलवी साहब को तनख्वाह दे करके, बेचारे वो भी पेट वाले हैं, तनख्वाह दे करके मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ाएं, मोहल्ले के बच्चों को दीन पढ़ाएं, दर्स और दुरूस का सिलसिला जारी करें, खुतबे जुमा दें। अल्लाह की कसम हमारी सारी जरूरत पूरी होती है, बैंक बैलेंस रहता है, ठाट बाट की जिंदगी गुजारती है, लेकिन सदके जारिया के तौर पर यह करना मुश्किल नजर आता। और अगर किए भी तो 10 जगह बयान करते हैं, और नहीं तो मौलवी साहब के जाने के बाद गालियां देते हैं, बल्कि मौलवी साहब का आ रहा चंदा करने। अपनी फिक्र करो, मौलवी साहब की फिक्र ना करो, क्योंकि ये बात जान ले, यकीन कर लें कि मरने के बाद एक बार अगर अस्तगफिरुल्लाह कहने का चांस मांगे नहीं मिलेगा। तो सदके जारिया चौथा अमल, वो आदमी जिसने कोई नेक औलाद, नेक लड़का लड़की छोड़ा जो उसके लिए दुआ करे, जो उसके लिए दुआ करे। नेक औलाद में बेटे बेटियां भी हैं, नाती पोते भी हैं, जितना चले जाएं औलाद में हैं। जिसने नेक औलाद छोड़ा, जो मरने के बाद, अब्बू के मरने के बाद, अम्मी के मरने के बाद रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा की रट लगाता है, रब्बना गफिरली वली वालिदैया की रट लगाता है। माँ बाप के लिए भी सदके जारिया अपने माल से करता है, खुद नेक है और माँ बाप के लिए दुआएं करता है। पढ़ा लिखा संजीदा मोमिन नेक इंसान ही माँ बाप के लिए दुआ करेगा। जो नेक होगा, जो दीन वाला होगा, जो दीन का इल्म रखने वाला होगा, वही माँ बाप की कदर कर पाता। आज बहुत सारे माँ बाप दुनियादार होते हैं, अहमक और पागल किस्म के होते हैं। लड़का खूब कमा कमा के पैसे दे, वो बड़ा संजीदा लड़का माना जाता है, बड़ा शरीफ माना जाता है। पैसे कमा करके दे, चेहरे पे दाढ़ियां नहीं, नमाज जुमा के दिन सिर्फ जाता है, पैजामे टखने के साथ है, हर तरह की हराम खोरियां, हराम कमाइयां कर रहा है, हर तरह के लुच्चापनी कर रहा है, लेकिन अब्बू और अम्मी का अकाउंट भरे हुए हैं। सऊदिया से 4-4 किलो बादाम भेजता है, चाहे कफीर के यहाँ चोरियां करके, डकैतियां करके, नमाजें छोड़ करके, सट्टेबाजियां करके। वो हमारा फला लड़का बड़ा ख्याल रखता है, सुन पाता अम्मी बीमार है, वो भी फौरन पैसा भेजता, फौरन काजू बादाम भेजता है, लेकिन नमाज की परवाह नहीं, शरीयत की परवाह नहीं, हलाल और हराम की परवाह नहीं, और उसकी कमाई के असर से हम उसको कुछ कह भी नहीं पाते हैं, डरते हैं। ये नेक औलाद वो है जो आपके लिए दुनिया में भी खैर का जरिया हो, सवाब का जरिया हो। आप अगर भटके तो आपकी रहनुमाई करे, आप अगर फिसले दीन के मामले में तो आपको संभाले, आप अगर भटक जाए तो आपको हर जायज वसाइल तलाश करके आपको राह हक पे लाए। खुद तौहीद का पाबंद हो, फर्ज इबादतों का पाबंद हो, हराम कामों से बचने वाला हो, नमाजों का पाबंद हो, जो आपके जाने के बाद भी आपके लिए दुआएं करे। दुनिया में भी वो दुआ कर रहा है और मरने के बाद, और ये नेक लड़का ही करेगा। बुरे लड़के तो चंद टाइम के लिए, बल्कि बहुत सारे लड़के तो ऐसे मर जाए अच्छा है, हर वक्त पी 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 लगाए रहता है, हर वक्त कहता नमाज पढ़ो, हर वक्त ये, हर वक्त वो, पैसा भेजने में देर मर जाता। बाप तो अच्छा, माँ मर जाती, बीवी को माँ सताए, मरती नहीं है, डाइन, माँ ने कहा से डाइन आ गई।
نیک لڑکا ہی ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یہاں ایک بات دو جملے میں ضرور دھیان لیجیے، لہذا لوگوں آپ نیک بنو، انشاءاللہ آپ کی اولاد بھی نیک بنے گی، کیونکہ جب آپ نیک بنو گے اپنے اولاد کے نیک بننے کے لیے آپ ہی دعا کرو گے۔ اپنے اولاد کا مزاج نیک بنانے کی کوشش کرو، بنیادی دین کی تعلیم کسی بھی طریقے سے دلاؤ، اور بچپن ہی سے اس کا مزاج جہاں تک آپ کا چلتا ہے، جہاں تک آپ کے بس میں ہے، جہاں تک آپ کر سکتے ہیں اتنا تو کم سے کم کرو، اپنے بچے کو نیک بناؤ۔ یہی آپ کی کھیتی ہے، یہی آپ کی تجارت ہے، یہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہی آپ کے لیے دعا کرے گی، یہی نیک اولاد۔ تو یہ چوتھا عمل، یہ روایت جس کے اندر 4 ایسے آدمیوں کا ذکر ہے جن کے مرنے کے بعد بھی ان کا اجر و ثواب جاری اور ساری رہتا ہے، یہ صحیح الجامع کی روایت حدیث نمبر 877 ہے۔ یہ حدیث جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کی روشنی میں ایسے عملوں کو جن کا ثواب وفات کے بعد، مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے اور اس کا ہمیں انتظام کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسے اعمال جن کا اجر اور ثواب وفات کے بعد بھی جاری رہتا ہے تو ان کو مختلف حیثیت سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی کئی ایک ڈالیاں، شاخائیں ہیں۔ نمبر 1، اور اسی کو بیان کر کے میں درس کو ختم کر رہا ہوں، مسلمانوں کی رکھوالی کے لیے پہرہ داری میں وفات پانا۔ مسلمانوں کی رکھوالی میں ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پہرہ داری کرتے وقت وفات پا جانا، خودکشی کر کے نہیں، دنیا کمانے کے لیے نہیں، مسلمانوں کی رکھوالی کے لیے پہرہ داری میں وفات پا جانا، یہ وہ عمل ہے جس کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی، جس کے ثواب کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا۔ آئیے بڑے غور سے سنیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے آئی ہوئی حدیث، مروی روایت۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من رابط یوما ولیلہ فی سبیل اللہ کان له کاجر صیام شہر وقیامہ ومن مات مرابطا جرى له مثل ذلك من الاجر واجری علیہ الرزق وامن الفتان۔ فرمان رسول کا مختصر سا ترجمہ سنیے، جس نے 24 گھنٹہ اللہ کی راہ میں پہرہ داری کی تو اس کے لیے ایک مکمل 1 سال روزہ رکھنے اور تہجد پڑھنے کی طرح ثواب ہوگا۔ مسلمانوں کی پہرہ داری کی 24 گھنٹہ، تو اس کا اجر و ثواب کیا رہے گا؟ اس کا اجر و ثواب پورے مکمل 1 سال روزہ رکھنے اور قیام اللیل کرنے کے برابر اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ دے گا، اس کی اخلاص سے، نیت کے اعتبار سے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص، یہ تو ابھی پہرہ داری کا اجر ثواب ہوا ہے، جو شخص پہرہ داری میں وفات پا گیا، موت آ گئی، تو اس کے لیے بھی ویسا ہی اجر و ثواب ہوگا، ساتھ ہی ساتھ اسے اللہ تعالی رزق عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بڑھوتری کر دے گا، برکت دے دے گا، اسے رزق عطا کرے گا، اور وہ قبر کے فتنے سے مامون اور محفوظ رہے گا۔ وہ قبر کے فتنے سے مامون اور محفوظ رہے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے،
صفحہ نمبر 13 پیج نمبر 61۔ میرے بھائیو ساتھیو، کتنی زبردست حدیث ہے۔ اللہ تعالی وہ نعمت عطا فرمائے جس سے دین کی حفاظت اور دین کی سربلندی ہوتی ہے، اور موقع دے کہ ہم اس نیک عمل کو انجام دے سکیں۔ سامعین کرام، آپ ذرا غور کریں، دھیان سے آپ سنیں، بڑے غور سے سنیں گے کہ صرف 24 آور 24 گھنٹہ مسلمانوں کی رکھوالی کے لیے پہرہ داری کرنے کا ثواب اور اجر 1 مہینہ قیام و سیام، روزہ اور نماز کا ثواب ملتا ہے۔ 1 مہینہ۔ میں نے پہلے ایک بات زبان کی لغزش ہو گئی، 1 سال کہہ دیا تھا نا، نہیں، جس نے 24 گھنٹہ اللہ کی راہ میں پہرہ داری کی، سال نہیں، بلکہ اسے 1 مہینہ روزہ رکھنے اور تہجد پڑھنے کا اسے اجر و ثواب ملے گا، سال نہیں۔ یہ زبان پھسل گئی تھی، اس لیے یہی پر اس احساس کریں۔ بہرحال بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ذرا غور کریں کہ 24 گھنٹہ مسلمانوں کی رکھوالی کے لیے پہرہ داری کرنے کا ثواب 1 مہینہ تہجد پڑھنے اور 1 مہینہ روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد ہم ذرا غور کریں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے 14 سال پہلے جہاد کیا اور پہرہ داری میں وفات پائے، اب تک بلکہ قیامت تک ان کے لیے کتنا اجر اور ثواب لکھا جائے گا۔ آئیے ہم ان بشارتوں، خوشخبریوں کے بارے میں غور کریں۔ میں ان خوشخبریوں اور بشارتوں کے بارے میں ہم سب غور کریں کہ اللہ کی راہ میں پہرہ داری کرتے ہوئے شہید ہونے والوں کو کتنا بڑا اجر اور ثواب دیا جائے گا، تاکہ آپ اور ہم بھی ان لوگوں میں سے ہوں، اگرچہ جو اللہ کی راہ میں پہرہ داری کرتے ہیں، چاہے باڈی کے ذریعے بذات خود حاصل ہو کے یا اپنے صدقات اور خیرات کے ذریعہ۔ حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میت یختم علی عملہ الا الذی مات مرابطا فی سبیل اللہ فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر۔ ہر آدمی کے مرتے ہی اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے اس شخص کے جو پہرہ داری مسلمانوں کی رکھوالی کرتے ہوئے اللہ تعالی کی مبارک پاک راہ میں وفات پا جائے۔ چنانچہ اس کے عمل کو اللہ تعالیٰ پالتا ہے، بڑھاتا ہے اور بڑھاتا جاتا رہتا ہے۔ ایسا عمل، یہ وہ عمل ہے جس سے عمل کو اللہ بڑھاتا اور پالتا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ قبر کے فتنے سے مامون اور محفوظ رہے گا۔ صحیح الجامع کی روایت حدیث نمبر 4562۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ صرف اللہ کی راہ میں پہرہ داری کرنے والے شخص کا عمل وفات کے بعد بھی پلتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، پروان پاتا رہتا ہے، ترقی کرتا رہتا ہے۔ تو کیا آپ بھی اس اجر عظیم، اس بڑے ثواب میں شریک ہونا چاہتے ہیں؟ آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس میں شریک ہوں اور یہ عمل کریں جس میں ہمارے سلف صالحین ایک دوسرے سے سبقت کرنے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایسے اعمال بھی کریں، پتہ لگا کے
ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر الجزا۔